آپ کا چیف منسٹر آپ کا گرائی بھی ہے، آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، بندہ غائب ہو جاتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے اور کوئی خبر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا چیف منسٹر تو نہیں ہے، تو میں تو اس کو چیف منسٹر میں تو نہیں بنایا، جن کا ہے ان کا ہوگا۔ دیکھیں، یہ ایک بڑی افسوسناک ہمارے اور صوبے کے لیے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہیں کہ ایک شخص غائب ہوتا ہے پہلے 7 گھنٹے اور شور شرابہ ہوتا ہے کہ جی اغوا ہو چکا ہے، پتہ نہیں کیا ہو چکا ہے، رابطے میں نہیں آ رہا، رابطے میں نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا سٹاف نہیں ہے، سی ایس او بھی نہیں ہے، ڈرائیور بھی نہیں یہ ہے۔ ویسے ایسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے، فلموں میں ہوتا نہیں ہے۔ یہ فلم تھی کیا؟ ہاں، میں تو بھی دیکھ رہا ہوں، میں آپ سے بھی مشورہ کروں گا کہ میں کوئی لیٹر لکھ سکتا ہوں آسکر ایوارڈ کے لیے کہ ان کو آسکر ایوارڈ دیا۔ اداکاری پہ اس سے بڑی اداکاری کیسے کر سکتی ہے؟ 30 گھنٹے اس دفعہ غائب ہوا آپ تو مجھے بتائیں کہ آپ فرنٹیئر ہاؤس میں ہیں، آپ کا اسپیشل برانچ، آپ کے سی ایس او، آپ کی پولیس، ہر آپ وقت کا آپ ڈرائیور، کے گرد ہے۔ آپ کا ڈرائیور، آپ اس کی جیب سے گاڑی کی چابی چرائیں گے، یہی سین ہوگا نا۔ پھر آپ گاڑی سٹارٹ کریں گے، پھر آپ کے پی ہاؤس سے نکل رہے ہیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، اور آپ 7 گھنٹے غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر بعد میں آتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ کبھی کہتے ہیں سیکورٹی کمیٹی، میرے ذاتی مصروفیت تھی جس کے لیے میں نے سب کچھ موبائل سب کچھ آف کر دیا۔ اب وہ کون سی کس قسم کی ذاتی مصروفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جانے۔ اب جو اس دن ایک ڈرامہ ہوا، لوگوں کو لایا، جو بھی کیا، رات گزاری، چیزیں، ورکر تھے، ایک ہوئی تھی، ان کو جو ہے آپ ایک موڑ پہ چھوڑ کے خود اسلام آباد پہنچ گئے۔ آپ نے کہا میں نے جو بھی ان پلان یہ نہیں تھا۔ جو بھی اسکرپٹ لکھا ہوا تھا، صحیح، ٹھیک ہے، اچھا، جو بھی اسکرپٹ لکھا ہوا تھا، مرگلا روڈ والا ادھر سے آپ آنا ہے، فنیشنگ لائن ٹچ کرنی ہے، میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں۔ بھئی آپ نے اسلام آباد کیوں آنا تھا؟ عمران خان کو چھڑوانے کے لیے آنا تھا نا، یہی چیزیں کرنے کے لیے تھی نا۔ کیا آپ نے آ کے جلسہ کر کے عمران خان کو چھڑوا لیا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم اتنا لمبا یہاں پہ بیٹھیں گے کہ ایرانی جو انڈین فارم منسٹر وہ بھی خطاب کرے گا ہمارے سے، آپ کے اپنے ایڈوائزر جو ہے انفارمیشن کر دے۔ ڈو اور ڈائی والی بات تھی۔ پھر دیکھیں ایک بات ہوئی کہ بہت سے ان کے لیڈران شروع ہو گئے، پریس کانفرنس، گرفتار ہو گیا، یہ ہو گیا، اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ بتائیں گرفتاری کی کوئی فوٹیج ہے؟ اتنے آپ کے پاس موبائلز ہیں، کوئی فوٹیج تو بتا دیں کس نے گرفتار کیا، کیسے گرفتار کیا، ٹھیک ہے۔ اب پرابلم ہے کہ گرفتاری ہو گئی، گرفتار آخر جب، اور میں نے جب یہاں پہ ہمارے شہید کا جنازہ تھا اسلام آباد ڈی چوک پہ پولیس کے شہید کا، اس وقت کانسٹیبل حمید کا، میں نے اس وقت ہی پریس ٹاک کی، میں کہ یہ خود ساختہ گرفتاری ہے، گاڑی کی ڈگی میں چھپ کے گیا ہے، اور یہ ہمارے پٹھانوں کی سے ناک کاٹی ہے۔ جو بندہ کہہ رہا تھا کہ میں سینے پہ گولی کھاؤں گا اور ایک ہی جگہ 10 گولی گریبان کھولا انہوں نے ٹھیک ہے، ٹرینر پہ کھڑے ہو اور یہ کروں گا، تو پھر جو سینے پہ گولی کھاتے ہیں پھر وہ گاڑی کی ڈگی میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک بیانیہ آیا کہ میں وہاں سے نکلا، پہلے کہتے میں چھت پہ تھا، پتہ نہیں شیڈ کے نیچے تھا، اور میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، مطلب فلم میں سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ ایک فلم میں ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس میں کوئی، تو کہتے ہیں میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، وہ مجھے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ پھر ایک اور بیان آیا کہ میں کسی چوکی یا کیا تھا جو کہتے ہیں اگلے دن وہ ایک چیک پوسٹ، ایک جھوٹ چھپ، اچھا پھر کہا ہے کہ جی میں جو ہے میرے پاس نہ بٹوا تھا نہ موبائل تھا اور میں 12 ضلع کراس کر کے آیا۔ وہ کون سے ڈرامہ تھا، فلم تھی، کیونکہ 12 ضلعوں کی پولیس میرے پیچھے پڑی پیچھے لگی، ڈان کے پیچھے لگی۔ مطلب فنکاری دیکھیں نا۔ پھر اس سے وہ ویسے 12 ضلع تو بنتے ہی نہیں ہیں یہاں سے لے کے پشاور تک۔ پھر انہوں نے سمجھا کہ میرے جھوٹ جو ہے یہ بک نہیں رہا مارکیٹ میں۔ کل پھر ایک دفعہ گئے کہ نہیں میں ایک پکٹ میں تھا، اور پکٹ سے میں نکلا، میرے ساتھ ایک میں تھا، پھر ہم نے ٹیکسی پکڑی اور پھر ہم نے ٹیل ڈالا، پھر ایم ٹیگ، اور پتہ نہیں کیا، جس بندے کے پاس جیب میں پیسے بھی نہیں تھے اس نے پیٹرول بھی ڈالا، ایم ٹیگ بھی پے کیا، اور پھر وہ 12 ضلعوں سے ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ بات، مطلب کوئی وہ کیا جھوٹ کے سنگ ہوتے ہیں کہ پیر ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کنڈی صاحب کہ وہ بھرم رکھ رہے ہوں، نہیں بتانا چاہتے ہوں کہ کیا ہوا ہے، عزت اگر رکھ رہے ہیں وہ کسی کی، تو پھر یہ غیرت کی باتیں چھوڑ دیں۔ پنگا نہیں لینا تھا۔ دیکھیں آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی پولیٹیکل گرفتاری ہوتی تو شاید پولیٹیکل پارٹی ساری اس کے ساتھ کھڑی ہوتی کہ غیرت کھڑے گے، لیکن اگر بغیرتی والی دوڑ ہو اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ غیرت کی گرفتاری کے ساتھ ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن بغیرتی والی دوڑ پہ کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ کیا آپ کبھی کہیں مطلب یہ نہیں کہہ سکتے میں گاڑی کی ڈگی میں چھپ کے چلے گیا، بھئی آپ گئے کدھر تھے؟ لیکن ساتھ ساتھ میں انٹیریئر منسٹری سے بھی یہ کہوں گا کہ جو ڈھونگ اور یہ ڈرامہ جو ہے نا، یہ کیا کہتے سیف سٹی والا، وہ ختم کر دیں، یہ باقی پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے ضائع نہ کریں۔ اگر آپ کی سیف سٹی کی کیمرہ ریڈ زون میں کسی سی ایم کو نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں، خاص ریڈ زون ہے، ٹھیک ہے، خاص ریڈ زون، مطلب یہ ہے کہ پھر یہ سارا فراڈ ہے، جھوٹ ہے یہ کیمرے۔ ہاں جب کیمروں کی ضرورت ہوتی ہے تو کیمرے بند ہوتے ہیں، جب کیمروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پھر کیمرے کھلے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سیف سٹی سارا فلاپ پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔
اگر آپ ایسے شخص کو نہیں، کہاں سے، آسمان سے تو نہیں گیا نا، یا گاڑی گاڑی ہاؤس سے نکلے، یا گاڑی کی ڈگی میں گئے، ٹھیک ہے، اور یا پھر کے پی ہاؤس سے نکلے ہیں یا چوکی میں گئے. اگر دونوں بیانیں سنے جائیں، گاڑی کی ڈگی والا بیان یہ ہے کہ اس میں سیف سٹی کیمرے نہیں پکڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ پیدل گئے ہیں، چھلانگ لگا کے گئے ہیں، جو بھی کیے، چھپ کے گئے ہیں، جو بھی ہے، شیڈ کے نیچے چوکی جو بھی ہے، پھر سیف سٹی کیمرہ اگر نہیں دے گا تو پھر